پہ تیرے پڑا ہوں، در پہ تیرے مثل کہا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا زہرا، میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا زہرا، نہ پھیر مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کہا یا زہرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ذیشان عارف بٹ، کیا خوبصورت منقبت آپ نے پیش کی۔ آج سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور پروگرام کے اندر بھی ذکر رہے گا، لیکن ہم نے کہا کہ آغاز آج اسی سے کیا جائے، اس امید کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ کا تیسرا روزہ بہت اچھے سے گزر رہا ہے اور مکمل ہونے والا ہے۔ ایکسپریسو خیر رمضان کے ساتھ میں ہوں عمران حسن، اور میں ہوں ارملہ حسن، اور یہ رمضان رحمتوں، برکتوں اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جاری ہے، جس میں رحمت باری کا سیلاب امڑ رہا ہے۔ بس اپنے کاسہ دل کو کھلا
اور سیدھا رکھنا ہے اور رحمت باری سے بھرنا ہے۔ بالکل، اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایز یوزول کل کی طرح مہمان بھی ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس 2 گھنٹے کے اندر آپ کا روزہ جو اختتام یا تکمیل کی جانب جا رہا ہے اسے بہتر سے مکمل کریں، آپ کا مزاج بھی اچھا رہے اور آپ کا وقت بھی اچھا گزرے۔ میں تعارف کرا دیتا ہوں، ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے روز کی طرح آج بھی ساتھی ہیں اور موجود ہیں، ان کی علم سے فائدہ اٹھائیں گے مختلف موضوعات کے اوپر۔ مولانا بہت شکریہ، امید ہے کہ اچھا دن گزر رہا ہے آپ کا۔ بہت شکریہ، آج بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیر میاں داد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے خیال میں نام ہی کافی ہے اور کوئی مزید تعارف ان کو چاہیے نہیں ہے، بہترین گلوکار ہیں، قوال ہیں اور استاد ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ٹرانسمیشن کو ہماری رنگ لگانے کے لیے آئے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وقار احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر وقار بھائی کی بھی ہم رائے لیتے ہیں، پروگرام کا حصہ ہوتی ہے، سو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نیا ہمارے لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کا بھی تیسرا روزہ اچھا گزر رہا ہے؟ جی زبردست، ٹھیک ہے۔ ہنا نیازی نن ادر دین کولڈ کچن میں ہونا ہے انہوں نے، لیکن یٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے آج یہ بھی جانیں گے کہ کیا بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس افطار ٹرانسمیشن کو اچھا بھی کریں گے۔ یو لکنگ نائس، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اچھا جی، سو وٹ وی ہیو نیکسٹ جی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب بھی ہوں گے، ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے، جو وہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس رمضان ٹرانسمیشن کا پرماننٹ حصہ رہیں گے۔ اور آج کا موضوع جو ہوگا وہ ہمارا سیرت سیدہ کائنات سلام اللہ بی بی فاطمہ کے حوالے سے، جو ان کی خواتین کے حوالے سے آج ہم ان کو اسپیسیفکلی ڈسکس کریں گے، اور ان کی سیرت کے حوالے سے کہ ان کی سیرت کا کیا امپیکٹ آج کی خواتین پر ہونا چاہیے، اور ان کی جو اسوہ کامل ہے اس کے حوالے سے مولانا عمران بشیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کی شخصیت، ان کی عظمت و فضیلت پر بات کریں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کی سیرت طیبہ، ان کے حوالے سے ان کی جو زندگی ہے وہ آج کی عورت کے لیے، اور ان کو خاتون جنت بھی قرار دیا گیا، کس طرح سے ان کا امپیکٹ آج کی عورت پر بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اتنا مبارک موضوع ہے کہ جسے کہتے ہیں زمزم سے وضو کر کے بیٹھ رہی ہے، اور کیا مبارک ہستیوں کا نام آ گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو کہا کرتے تھے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ میرے دل کی کیفیات کو جتنا یہ جانتی ہے شاید ہی کو جانتا ہوں۔ اور اما عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ قول میں، فعل میں، کردار میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اتنی مشابت میں نے کسی میں نہیں دیکھی جتنا سیدہ فاطمہ کے اندر تھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا و محبیہا عن النار۔ فاطمہ کا مطلب ہے آزاد کرانے والی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے تمام پیار کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کرانے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی یغضب لغضبک ویرضى لرضائک، جس سے آپ ناراض ہوں گی اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، جس سے آپ راضی ہوں گی اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، ایک معیار بنا دیا گیا۔ اور سیدہ فاطمہ کے مختلف نام ہیں، سیدہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، صابرہ، شاکرہ، مخدومہ کائنات، پوری کائنات جن کی خدمت میں ہو۔ خاص طور پہ 5 خوبیاں ان کے اندر ایسی تھی، جیسے ہمارے بہن نے کہا کہ آج کل خواتین کے لیے مشعل راہ کیسے بن سکتی ہیں۔ ویسے تو کروڑوں خوبیاں ان کی کہ ساری زندگی ہم لگے رہے تو ان خوبیوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، لیکن خاص طور پہ 5 خوبیوں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ صابرہ، صبر ان پہ انتہا تھی۔ شاکرہ، تھوڑا سا ملتا تھا تو اتنا شکر۔ قانعہ، تھوڑا سا ملتا تھا تو قناعت اتنی کہ جیسے ساری کائنات مل گئی۔ اور دینہ، باپ ہونے کے ناطے سے ڈیوٹی ملی، باپ ہونے کی خدمت کے ناطے سے تو وہ دیانتداری سے، بیوی ہونے کے ناطے سے ملی تو وہ دیانتداری سے، ماں ہونے کے ناطے سے ملی تو وہ دیانتداری سے، بہو ہونے کے ناطے سے ملی تو وہ دیانتداری سے، اور ایک مثالی عورت بننے کے اعتبار سے نسبت آئی تو وہ دیانتداری سے امت تک پوری پہنچائی۔ اور ایک ان کی آخری صفت جو 5 صفات میں سے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، صفیہ، اتنا صاف دل کے کائنات میں شاید ہی کسی کا ہو، اتنا صاف دل۔ اس لیے جب ہم ان کو عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، امام الانبیاء نے جو ان کو پروٹوکول دیا، جو محبت دی، میں تمام ناظرین سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ان سے بھی آج ہم بھی نیت کریں جیسے امام الانبیاء اپنے اس لخت جگر کو محبت
پیار اپنائیت دیا کرتے تھے، ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی پیار دینا ہے۔ کیسے پیار دیتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کلما دخلت قام الیہا فاجلسہا فی مجلسی، کہ جب جب فاطمہ خاتون جنت داخل ہوتی، امام الانبیاء جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے اپنی فاطمہ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے۔ آج کوئی باپ کھڑا ہوتا ہے؟ ہم نے جب سے اس سیرت کو چھوڑا ہے تباہی آئی ہے۔ کھڑے ہو جاتے اور فاجلسہا، خالی کھڑے نہ ہوتے، اپنی سیٹ اپنا ممبر چھوڑ کر وہاں بٹھایا کرتے، اور ان کے ہاتھ پہ بوسہ، ان کا استقبال، رحب بہا واستقبلہا، ان کا استقبال کرتے، فقبل بہا، ان کے کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتے، کبھی ہاتھ پہ بوسہ دیتے۔ یہ مقام عطا فرمایا، یہ رتبہ عطا فرمایا۔ اب فاطمہ کی جب بی بی فاطمہ خاتون جنت کی شادی ہوتی ہے تو وہاں جا کر کیا حقوق ادا کیے، رب کعبہ کی قسم آج کی ہماری مائیں بہن بیٹیاں اگر اس کو پلے باندھ لیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ بے شک وہ کیا تھی؟ بیٹے آگے سے نقل کر رہے ہیں، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جتنی بھی بیمار ہوتی، جتنی بھی تکلیف میں ہوتی، جب پتہ لگتا کہ میرے بابا آ رہے ہیں تو ایسے مسکراہٹ سے ان کا استقبال کرتی کہ ان کی ساری تھکاوٹ اتار دیتی، اور جب جب حضرت علی گھر میں آتے ان کو سلام کرنے سے پہلے خود سلام کر دیتی، اور بیٹھی ہوتی تو کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتی۔ اور جب حضرت علی تشریف لاتے، حالانکہ مقام کیا ملا کہ جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ امام الانبیاء کو تکلیف، جو ان کو خوش کرے گا امام الانبیاء کو خوش کرنے والا، لیکن اس کے باوجود یہ حکم تھا کہ خامند کی دلی دعائیں لینی ہیں۔ تو حضرت حسن بیٹے ترجمہ کر رہے ہیں اپنی اماں کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ جب جب حضرت علی میرے بابا تشریف لاتے تو خاتون جنت کو کیا دیکھتا ہوں کہ جن کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ بابا ملے سید الانبیاء، شوہر ملے سید الاولیاء، بیٹے ملے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، اور خود سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ مقام ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جب میرے بابا تشریف لاتے، جب جب آتے آ کے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیتے، ان کی دلی دعائیں لیتی۔ ایک رات ساری رات بیمار رہیں، حضرت علی خدمت میں رہے، واپس آئے نماز پڑھ کے تو چکی پیس رہی ہیں، تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہ پہلے عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا، اب آپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اصرار ساری زندگی پوچھتے رہے فاطمہ کچھ تو بتاؤ، کیا پسند کرتی ہو؟ کہ میری ماں نے مجھے یہ تربیت دی ہے کہ شوہر سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں اپنی تمام ماں بہن بیٹیوں سے، خاص طور پہ صفت کو اپنا لیں، رب کعبہ کی قسم جو میرے آپ کے مقدر میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ فاطمہ کی بیٹیاں تو بن کے دیکھیں، ساری زندگی اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ وجہ پوچھی تو فرمایا میری ماں نے کہا تھا کہیں تمہارے شوہر کے پاس وہ چیز نہ ہو اور اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور بہن حیا کا عالم، رب کعبہ کی قسم ان کی حیا کو پوری کائنات میں تقسیم کیا جائے تو کم پڑ دے۔ حیا کا عالم یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے عورت کی سب سے بڑی صفت کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو صحابہ نے مختلف جواب دیے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوئے اس جواب پر۔ حضرت علی اٹھ کے گھر تشریف لے گئے، واپس آئے تو آ کے کہا جی عورت کی سب سے بڑی صفت یہ ہے اللہ یراہ الرجل و اللہ ترا۔ یہ جواب سنتے ہی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ اور عجیب کیفیت، فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی ہی دے سکتی ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ اللہ یراہ الرجل، کہ عورت کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھ سکے، اور وہ پردہ کرتے ہوئے بھی کسی مرد کو نہ دیکھے۔ دیکھیں ہم کمزور ہیں، نیت تو کریں کہ ہم نے بھی وہاں پہنچنا ہے۔ آج یہاں ہیں، آج نیت کریں، ہم یکدم تو نہیں لیکن کچھ بسم اللہ تو کریں آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے۔ اور حتیٰ کہ ایک نابینا صحابی آئے گھر میں، عبداللہ ابن ام مکتوم، تو یہ پردے میں چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا جذبہ دیکھنے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے پوچھا فاطمہ وہ تو نابینا ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ نابینا ہے، میں تو نابینی نہیں ہوں۔ اور اسی کی جذبہ دیکھیں کہ دنیا سے پردہ فرما رہی ہیں۔ حضرت اسما سے کہا کہ مجھے اس وقت دفنانا کہ رات کا پہر ہو اور میرے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور خوش قسمتی دیکھیں
پوری کائنات کو, پوری امت کو اللہ کہہ رہے ہیں متقی بنو, اور صدیق اکبر کی باری آئی تو فرمایا یہ متقی ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى. تو حضرت فاطمہ کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں اور رات کے وقت میں, اور یہی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ خالی مسلمانوں کو نہیں, پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائیں گے یا ایہا الناس غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمۃ الی الجنہ. اے پوری کائنات کے انسانوں اپنی نظریں جھکا لو, آج اس خاتون نے گزرنا ہے جس نے ساری زندگی اپنے کفن کو بھی کسی کو نہیں دیکھنے دیا, آج اس خاتون نے گزرنا ہے. یہ حیا اور پاک دامنی کا پیکر تھی وہ, اور یہ خوبیاں. اور ان کی ساس کیا کہتی ہیں, عام طور پہ ساس تعریف نہیں کرتی, فاطمہ بنت اسد, یہ حضرت علی کی جو والدہ ہیں, وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم جتنی خدمت میری بہو نے کی ہے شاید ہی کائنات میں کسی بہو نے کی ہو. یعنی کہ جو بھی جس پہلو میں اٹھا کے جو بھی پہلو اٹھا لیں اس میں بے مثال ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا عمران بھائی کہ آج ہم سب خود بھی نیت کریں کہ ہم نے ان کی تاریخ کو ضرور پڑھنا ہے, تاریخ کو ضرور پڑھنا ہے, ان کی سیرت کو ضرور پڑھنا ہے اور عمل پہ لانا ہے. اور یقین جانیے آپ, ایسا ہے کہ آپ فضائل بتاتے جائیں اور ہم سنتے جائیں, اور ایسا ہے کہ بس شخصیت کی کوئی منزل نہیں ہے جہاں تک ان کے فضائل ہیں اور جہاں تک ان کی شخصیت کے اسلاف ہیں. ہم بات کر رہے تھے اس وقت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے بارے میں, اور یقین مانیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس بیان ہوتے رہیں اور ہم سنتے رہیں, اور یہ صرف ایک پہلو یا چند پہلو ہیں ان کی شخصیت کے, اور اگر ہم بیان کرنا شروع ہو جائیں تو شاید وقت کم پڑ جائے. خیر وقت کی مجبوری ہے, وقت کم ہے, بریک ہم نے لینی ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پروگرام میں ایسے ہی اور موضوعات بھی ہیں, ایسا ہی سلسلہ ہے. آج ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا خیر رمضان. شعر میاں داد خان صاحب کا یہ خوبصورت سا کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا, اور نیا کلام ہے یہ, پہلی دفعہ سنا ہم نے. بہت شکریہ اور بہت مزہ آیا. کیسے آپ؟ بہت شکریہ, اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلے تو میرے آقا بی بی پاک کا ذکر ہوا اور اتنا پیارا ذکر, دل کرتا تھا یہ بولتے جائیں, کیونکہ آقا کی جو, میرے مولا کی جو مشعل راہ ہمارے لیے وہ ساری چیزیں, اور یہ سن کے وہ کہتے ہیں نا دل کی میل اترتی, تو دل کی میل اترتی انسان کی, تو ان کا جو ہر چیز ان کی اہل بیت کی, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرما برداری ہے, وہی سب کچھ اللہ کے نزدیک. اللہ کو سب سے زیادہ وہی چیز پیاری, تو بہت اچھا لگا. ایک تو یہ کہ ہمیں بھی آپ یہاں پہ موجود ہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. عمومی طور پہ تو سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن رمضان کا آپ کو پتہ ہے ایک اپنا رنگ ہے. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم رمضان میں سب سے زیادہ, کم از کم میں جس حد تک بہت زیادہ زور دیتا ہوں وہ یہ کہ بردباری بڑی ضروری ہے, متانت بڑی ضروری ہے, اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا بہت ضروری ہے. تو آج کل کے معاشرے میں ذرا یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. بحیثیت فنکار آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ہم اپنے رویوں کو بہتر کریں؟ جی پہلے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی لائف میں, زندگی میں ماہ رمضان کی برکت آتی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک ندامت ہے کہ جب انسان ماہ رمضان سے پہلے اگر وہ کہے کہ یا اللہ ماہ رمضان آ گیا, ہم نے توبہ کرنا ہوں اور تم نے مجھے یہ مہلت دے دی, موقع دیا, پہلے تو اس چیز کا شکر بندہ نہیں کر سکتا جو اس سے پہلے فوت ہو گیا. جب بندہ اس کو دیکھتا ہے یار یہ کل فوت ہو گیا, یہ ماہ رمضان تھا, تو آپ اپنے آپ کو لکی سمجھیں اور سمجھے اللہ نے آپ کو پھر مہلت دے دی اور معافی مانگنے کی, اور پھر یہ فرما دیا گیا کہ جنت کا دروازہ ہے. پھر جنت کے دروازے کی بات بھی نہیں ہے, آپ سے اللہ راضی ہو رہے ہیں, اور روزے کی جو جزا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں خود ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو مل رہے ہیں. تو پھر بھی انسان اگر غافل ہو تو پھر اللہ معاف فرمائے. تو میں تو کہتا ہوں ہم سارے جو زندہ ہیں اس وقت اتنے قسمت والے لوگ ہیں کہ اللہ نے پھر اپنی رحمت سے ہمیں نواز دیا اور پھر ہمیں روزے دار بنا دیا. بے شک ایسے ہی. مولانا صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے پہلے بھی بریک میں ذکر کیا بی بی فاطمہ کی شخصیت کے حوالے سے, میں دوبارہ سے اس ٹاپک کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے بتایا کہ انہوں نے ہر رول میں ایک عملی نمونہ پیش کیا, اور آج کی عورت اگر اس کو اڈاپٹ کرے تو بہت ساری چیزیں ہمارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو سکے. ان کی قربانیوں کے حوالے سے, اب نواسہ رسول ہوں, چاہے اپنے والد کو انہوں نے دیکھا ہو, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ایز اے عورت آپ کو بہت اکیلے صبر اور تحمل کے ساتھ فیس کرنے ہوتے ہیں. سو ان کی ان قربانیوں کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو اپنی ذات کے اعتبار سے اتنی قربانیاں کی کہ مخدومہ کائنات ہیں ایک طرف, سبحان اللہ, لیکن گھر کے سارے کام خود کر رہی ہیں.
مخدومہ کائنات کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، خادمہ ہیں اور خود اپنے گھر میں خدمت کر رہی ہیں. اور ایک دفعہ طبیعت جب خراب ہوئی تو اپنے بابا کے پاس پتہ لگا کہ کچھ غلام آئے ہیں، تو جا کے گزارش کروں کہ ایک خادم مجھے بھی مل جائے. تو حیا اتنی تھی کہ یہ بھی نہ کہہ سکی، اپنے بابا کو بھی نہ کہہ سکے، واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود جاننے کی اس چیز کو کہ میری بیٹی کس نیت سے آئی، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100%. پوچھا بیٹا کیسے آئی؟ کہا جی یہ معاملہ تھا. تو آگے سے کہا کہ بیٹا تمہیں خادم چاہیے وہ دے دیتا ہوں، یا عمل چاہیے کہ جس سے تمہارا اللہ سے مزید تعلق بنے؟ یا رسول اللہ عمل چاہیے. پھر تسبیحات فاطمہ جو ہم کہتے ہیں یہ انہی کے صدقے پوری. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور اس حد تک قربانیاں اپنی ذات کی حد تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر قربانیاں دے رہے ہیں، یہ گھر میں رہتے ہوئے اس حد تک میرے آپ تک کلمہ اور تبلیغ اور دین کو پہنچانے کے لیے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین اتنا رو رہے تھے کہ رونا بند نہیں ہو رہا تھا. یہ تو ایسا ذکر آپ نے چھیڑ دیا، یقین جانیے کہ پھر وہی الفاظ وہی ہیں، ہمارے پاس تو الفاظ ہے نہیں کہ یہ ذکر چلتا جائے. اور قربانیوں کا اگر ہم ذکر کریں تو اہل بیت سے بڑھ کر کس نے کائنات میں قربانیاں دی ہیں؟ ذکر کریں تو یقینی طور پہ وقت کم پڑ جائے گا. ہم نے بریک لینی ہے، ہماری مجبوری ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کتنا جی لگ جاتا ہے، کتنا من لگ جاتا ہے آپ کا ان باتوں میں، چونکہ ذکر ہی اتنی بڑی شخصیات کا، ایسی ذات کا ذکر ہے، لیکن مجبوری ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. رمضان مبارک، ایکسپریسو خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم شو پہ ڈسکشن مختلف موضوعات کے حوالے سے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کول کچن میں بھی کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ہنا نیازی کرتی ہے. ہنا آج آپ کچھ ای ٹریبیون کے حوالے سے، سوری فوڈ ٹریبیون کے حوالے سے بالکل ارملا، آج میں بہت ڈفرینٹ اور زبردست چٹپٹی ریسیپی لے کر آئی ہوں فوڈ ٹریبیون سے. یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو روز آپ کو افطار اور سحری کے لیے زبردست ریسیپیز ملیں گی جو کہ بہت کوئک ہیں، ایزی ٹو میک ہیں، آپ جلدی سے گھر میں بنا سکتے ہیں. فون کا استعمال تو ہم لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو آئی تھنک فون میں اگر آپ کی ریسیپیز بھی آ جائیں روزانہ کے حساب سے تو دیٹ ول بی ایزی اینڈ کنوینئنٹ. آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے تندوری چکن سینڈوچ. اس کے انگریڈینٹس میں آپ کو بتاؤں گی اور وہ کتنی ایزی ٹو میک ہے. آپ اس کو افطار میں بنا سکتے ہیں، ہیلدی بھی ہے، زبردست بھی ہے، چٹپٹی ہے. ذائقہ جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے چکن لینا ہے بون لیس، اس کو آپ نے میرینیٹ کرنا ہے، جس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ادرک، لہسن، چاٹ مسالہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، لال مرچ ایڈ کرنی ہے، نمک ایڈ کرنا ہے. ٹریبیون کی اپلیکیشن، یہ پورا رمضان آپ کے پاس اتنا کنوینئنٹ ہوگا کہ آپ اپنے فون میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، مجھے نا آپ تھوڑا کو ایسا مختلف لگتا ہے ریسیپیز ملیں گی. کہ جتنی جلدی انہوں نے بتایا نا جنت میں کہتے ہیں مولانا، اتنی جلدی آپ سوچیں گے اور ہو جائے گا، کاش کے ہو جائے. پرندہ آگے پوچھے گا کہ لحمن مشویہ او مطویہ، کہ آپ کو بنا ہوا چاہیے کہ شوربے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیفز کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہاں پہ، اور لائٹ نوٹ. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہے نا صرف یہ ہمیں فوڈ ٹریبیون کی ریسیپیز نہیں بتائیں گی، بھی کول کچن میں بھی کچھ ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. بالکل بالکل، اور آئی ہوپ کہ آج جو بنائیں گی وہ پھر ہمیں ملے گا بھی پینے کو، نارملی ہمیں ملتا نہیں، گم ہو جاتا ہے کئی سائٹ پہ. اچھا، آگے ہمارے پاس وقت ہے، ہم ذرا تھوڑا سا اچھا اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ بھی جائیں اور آگے بڑھیں، چونکہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب، ہم تھوڑا سا چونکہ آج کل کووڈ وغیرہ کا سلسلہ ہے اور آپ کا اپنا کام بھی بڑا اس سے اوبویسلی متاثر ہوا ہے کیونکہ محافل نہیں ہو رہی اور فنکشنز نہیں ہو رہے، تو لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر ایک عجیب ایک لاپرواہی سی ہے. کچھ لوگوں کی تو لاپرواہی میں کہتا ہوں، حالانکہ جسٹیفائی میں نہیں کر رہا، لیکن مجبوری بھی ہو جاتی ہے کہ کاروبار پہ جانا ہے، کام کرنا ہے یا پبلک انٹریکشن کرنی ہے. لیکن کچھ لوگ بنا کسی مجبوری کے، جیسے ایک بھیڑ چال چل رہی تھی شادیوں کی، اسی طرح مارکیٹس کے اندر شاپنگز اینڈ آل، اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنی ذمہ داری کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت کوئی 10% سے زائد تو ریٹ ہمارا ہے انفیکشنز کا. دیکھیں بھائی، پہلے جب یہ خبر ملی جو کووڈ کی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یار ایسے ہی ہے، باتیں ہیں، یہ ہے. لیکن اب تو سب کو یقین آ گیا کہ ہر دوسرا گھر متاثر ہے. بالکل. اور کل ہی میں گیا ہوا تھا حضور بابا صاحب میں اپنے گھر میں پاک پدن، تو واپس آیا تو ایک دوست میں اس کو ملنے لگا تو وہ دور سے کہہ رہا خان صاحب پلیز ادھر رکیے، تو مجھے کرونا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ نے میرے پاس نہیں آنا، اور آپ کو یہ جو ماسک پہنا ہوا ہے، کیونکہ میں نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا، تو کہتے اس کو ڈبل کریں پلیز. اچھا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتنا ڈرا ہوا ہے اور وہ سب کو اب بتا رہا ہے، اویئرنیس سب کو آ رہی ہے لوگ، اور یہ کرنا چاہیے، یہ بالکل ہے۔ میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو میرے بڑے قریب ہیں، وہ اپنے گھر میں کنٹرین ہے، تو وہ بتاتے ہیں پھر لوگوں کو کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا اور یہ چاہیے، کتنا خطرناک یہ کتنا خطرناک ہے یہ۔ تو اس پہ بالکل یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ، یہ جب آپ اپنا ماحول دیکھیں، آپ ہاسپٹل دیکھیں، آپ جا کے کلینک دیکھیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لوگ بہت متاثر ہیں، وہ ان سے پوچھے جو اپنی زندگی تلاش کر رہے ہیں، بڑی ہی تکلیف۔ ٹھیک ہے، باقی یہ کام تو ہوتے رہیں گے، قوالیاں بھی ہوتی رہیں گی، محفلیں بھی ہوتی رہیں گی، انسان خرید و فروخت بھی کرتا رہے گا، یہ زندگی ہے تو سارا کچھ ہے، ہاں جان ہے تو جہان ہے، تو پہلے اپنی جان کی کیئر کریں، باقی سب معاملات کی جس طرح آپ اٹھ کے کیئر کرتے ہیں کہ میں نے آج فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ جانا، پہلے یہ تو سوچ لیں سینیٹائزر کیا ہے، ماسک لگایا ہے۔ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی یہ بار بار مینشن کرتے ہیں کہ کووڈ کے حوالے سے ہم سب کو احتیاط کی ضرورت ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد آپ کے گھر والے، آپ کے پیارے، اور اب تو اتنے قریب کے لوگوں میں سننے میں آتا ہے کہ اس کو کووڈ ہو گیا اور اتنی وہ سچویشن ہے، تو براہ کرم اس کا احتیاط کریں۔ میں اس تبسط سے پاکستان کے بہت سارے ایسے شہر ہیں جس میں 80%، 90% تک بھی اس وقت جو آکسیجن بیڈز ہے وہ بھر چکے ہیں، یعنی کہ ہاسپٹلز میں آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی۔ اور ایک چیز جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ بڑا مہنگا علاج ہے، یہ سستا علاج نہیں ہے۔ عمومی طور پہ کووڈ جن کو ہوتا ہے، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زندگی بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میں بالکل حقیقت پہ میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ سو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک ماسک لگا کے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور فاصلہ رکھ لیں، سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کر دیجیے، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر ہم نے نعت شریف بھی سننی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسانی جان کو خطرہ ہو، اس سے بچنا اور بچانا یہ دونوں فرض کے درجے میں ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وبا والی جگہ پر ہیں وہ وہاں رہیں، وہاں سے کوئی ادھر نہ آئے اور ادھر سے کوئی ادھر نہ جائے۔ تو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا اور بے احتیاطی کی وجہ سے دنیا سے جاتا ہے تو وہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور میں ایک بار پھر یہ موقع لیتے ہوئے اپریشیٹ کروں گا، ہماری مساجد کے اندر بڑی کمال SOPs کا مظاہرہ کیا گیا۔ آج بھی نماز جمعہ پہ ہم نے دیکھا لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، اور ایون حرم پاک کے اندر بھی ہم نے دیکھا، خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی باقاعدہ جب تراویح ہو رہی ہے تو باقاعدہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ کی جا رہی ہے۔ تو اس سے بڑی مقدس جگہ تو کوئی نہیں ہے، تو ہمیں وہیں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ ہم نے بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیا سریلی منقبت انہوں نے ہمارے سامنے رکھی تھی، اور اب ہم گزارش کریں گے کہ کوئی نعت کہ اگر چند اشعار آپ پیش کریں۔ محشر میں جھکے ہوں گی گناہگار کی آنکھیں، محشر میں جھکی ہوں گی گناہگار کی آنکھیں، ڈھونڈیں گی گناہگار کو سرکار کی آنکھیں، ڈھونڈیں گی گناہگار کو سرکار کی آنکھیں۔ میں سوچتا ہوں ہو مجھے اذن زیارت، میں سوچتا ہوں ہو جو مجھے اذن زیارت، لاؤں گا کہاں سے تیرے معیار کی آنکھیں، لاؤں
سے تیرے معیار کی آنکھیں جچتا ہی نہیں نور کوئی اور نظر میں جچتا جچتا ہی نہیں نور کوئی اور نظر میں ہے پیش نظر سید ابرار کی آنکھیں ہیں پیش نظر سید ابرار کی ایکسپریسو خیر رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس ٹرانسمیشن کا یا پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید یہ ہے کہ آپ کا روزہ جو کہ مکمل ہونے والا ہے، تیسرا روزہ ہے، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا آج پہلا روزہ ہوگا، تو ان کے لیے ہماری ڈھیر ساری مبارکباد ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ روزے رکھتے رہیں اور آپ کو روزے کی خوشی ملتی رہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ کول کچن میں ہنا نیازی آ چکی ہیں۔ ہنا، آج آپ کیا بنانے والی ہیں؟ ارملہ، آج میں بنا رہی ہوں واٹر میلن اینڈ اورنج موہیٹو بنا رہی ہوں۔ بہت سمپل اور ریفریشنگ ہے، چونکہ روزہ ہوتا ہے، روزے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے، تو کچھ ریفریشنگ، کچھ ہیلدی، کچھ مزیدار پینے کا دل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دوں گی۔ انگریڈینٹس میں ہم نے لیا ہوا ہے اورنج جوس، یہ اورنج موہیٹو کی ریسیپی ہے۔ اورنج جوس ہے جس میں ہم نے تھوڑے تھوڑے اورنج کے چنکس بھی ایڈ کیے ہیں، اگر کیمرہ مین اس کو کلوز اپ میں تھوڑا سا دکھا سکیں، اس میں اورنج کے چنکس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے واٹر میلن جوس لیا ہوا ہے، یہ واٹر میلن موہیٹو کے لیے 2 ہی انگریڈینٹس ہیں، واٹر میلن اینڈ اورنج۔ اس میں دونوں میں لیمن بھی جائے گا، شوگر سیرپ بھی جائے گا۔ یہ ہم نے لیمن کے سلائسز کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ شوگر سیرپ ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس اورنج ہے، اور سوڈا از دا مین انگریڈینٹ جو ان میں جائے گا دونوں میں۔ تو پہلے ہم بنائیں گے اورنج موہیٹو، جس میں ہم یہ اورنج جوس جو ہے یہ پور کر دیں گے۔ اس میں اورنج کے چنکس بھی ہیں، اور یہاں پہ ہم نے اورنج کے سلائسز کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہم اس میں ڈال دیں گے 2 یا پھر آئی تھنک 3۔ یہ میں خود پیوں گی اس لیے 3 ایڈ کیے ہیں۔ عمران سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا شوگر سیرپ ایڈ کریں گے، لیمن کے سلائسز ایڈ کریں گے، اور سوڈا ایڈ کر دیں گے۔ سوڈا میں آپ جو ہے یہ ہو گیا، اور آئس کیوب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ اگین روزہ ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ پریفر کہ آپ بہت زیادہ اس میں آئس ایڈ کریں، کوشش کریں کہ جو آئس ہے وہ کم ہی رکھیں۔ اور اس کو ہم لوگ گارنش کر دیں گے منٹ لیوز کے ساتھ، اور یہاں پہ لگا دیں گے اورنج کا ایک سلائس، اور اب بنائیں گے ہم ریفریشنگ لگ رہا ہے۔ اوپسی ڈپسی۔ اور اس کے ساتھ آپ کیا بنانے والے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم بنائیں گے واٹر میلن موہیٹو۔ واٹر میلن ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، جس میں واٹر میلن کے چنکس بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لیمن ایڈ کریں گے، لیمن کے سلائسز 2 یا 3 کر سکتے ہیں آپ۔ شوگر ہم اس میں آئس ہم پہلے ہی ایڈ کر دیں گے۔ اس میں میں شوگر نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ واٹر میلن اٹ سیلف بہت سویٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سوڈا، اور یہ بن گیا واٹر میلن موہیٹو۔ اور واٹر میلن میں 92% واٹر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہینا جس طرح سے ریسیپی بتا رہی ہوں، ریسیپی کارڈ بھی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو، آپ ریسیپی کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہینا ہماری دونوں ڈرنکس ریڈی ہیں؟ پکچر کھینچ لیں، کیونکہ ٹی وی سے تو اسکرین شاٹ بھی نہیں لیا جا سکتا نا، نہیں پکچر کھینچ لیتے تھا، پکچر کھینچی جا سکتی کھینچی جا سکتے ہیں۔ واو جی، سو یہ ہو گئے ہمارے ڈرنکس تیار، اور اس کی ریسیپی جی آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی مل جائے گی۔ ہینا تھینک یو سو مچ اتنی ریفریشنگ ڈرنکس بتانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ہم ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ہمیں کچھ فیڈ بیک آتے رہتے ہیں اور سوالات آتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب، سوشل میڈیا پر کچھ سوالات ہیں، میں چاہوں گی ہمیں آپ سے
पूछ लूँ। इस्लामाबाद से काशिफ अली साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब, अगर कोई शख्स किसी बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रख सकता तो क्या वो बाद में रोज़े रख सकता है, या कोई और शख्स इसके लिए रोज़े इसके नाम के रख सकता है? या अक्सर हमारे यहाँ देखने में क्या आता है कि लोग अपने किसी रिश्तेदार की जगह रोज़ा रखवाते हैं और इफ्तार खास तौर पे वालिदैन वालिदैन के अगर नाम ज़ईफ़ पे। हो जाएं या बिल्कुल। बूढ़े हो जाएं। देखिए, इसमें दो सूरतें हैं। अगर ज़ईफ़ हो गए हैं और इस हद तक ज़ईफ़ हो गए हैं कि आइंदा उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये रोज़ा रख सकेंगे, तो फिर उसका फ़ी रोज़े का फ़िदिया जितना सदका फ़ितर होता है ना, ठीक है, 1.25 किलो गंदम, तकरीबन आज के हिसाब से 100 रुपये के करीब, वो हम फ़ी रोज़े का किसी को 100 रुपया दे दें। रोज़ा रखवाना ज़रूरी नहीं, बस 100 रुपया दे दें किसी मुस्तहिक को। ठीक हो गया। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो वक्ती तौर पे बीमार हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है या कोई ऐसा मसला आ गया है, उम्मीद है कि वो सेहतमंद हो जाएगा, तो वो रोज़े ना रखवाए, वो सेहतमंद होने के बाद खुद रखे। खुद रखे रोज़े। जब डॉक्टर कोई ऐसा कह दे कि आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, तो वो रोज़ा छोड़े, वरना कोशिश करनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि सारी ज़िंदगी भी कज़ा करता रहे इंसान, तो तब भी इस रोज़े के वो बरक़ात नहीं मिल सकती। अलबत्ता डॉक्टर कह दे कि आपकी जान को ख़तरा है या सेहत मुतासिर होने का ख़तरा है, तो फिर छोड़ दें। यानी कि सेहतमंद रिश्तेदार की जगह भी रिश्तेदार रोज़े नहीं रख सकता, चाहे जाए कि वो ज़ईफ़ है और रख नहीं सकता, तो फिदिया दे दिया जाए। ठीक है, एक और सवाल हमारे पास था आमिर साहब की तरफ से, जिनका ताल्लुक कराची से है। उन्होंने पूछा, ये जो 8 पहरा रोज़ा होता है, कुछ लोग मगरिब के बाद सो जाते हैं, सहरी में नहीं उठते, नींद के बड़े मसाइल होते हैं और कहते हैं कि जो रोज़ा हमारा है, तो ये हो जाता है रोज़ा या सहरी का एहतमाम लाजमी है? इस हवाले से रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन ये इस उम्मत के ऊपर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। पहले रोज़ा 24 घंटे का होता था। अच्छा, तो अगर कोई खुदा न खासा मगरिब के बाद सो गया तो फिर वो सहरी नहीं खा सकता था। अच्छा, पहले ये हुक्म था। तो एक सहाबी पहले से वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आए, तो बीवी खाना लेने के लिए उनकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो अब खाना नहीं खा सकते थे। तो ये अल्लाह ने एहसान किया, उसको देखते हुए फिर अल्लाह पाक ने फजल फरमाया, उम्मत के लिए आसानियाँ की। तो अल्लाह ने जब आसानियाँ की हैं तो उसको ज़रूर लेना चाहिए। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहरी को आखिरी वक्त तक लेके जाओ और इफ्तार में जल्दी करो, ताकि उम्मत के ऊपर मुशक्क़त कम अज़ कम डाली जाए। वैसे कुछ जगहों पे ये तो आपने कह दिया, कुछ जगहों पे अब भी जो कि रोज़े का दौरानिया 20-21 घंटे है दुनिया के कुछ ममालिक में, तो वो लोग बेचारे उसी वक्त सहरी करके और अफ्तारी करके सहरी कर लेते हैं। तो ये है। बहरहाल जी, अगर सहरी की सहूलत मुयस्सर है, जो कि है, तो ज़रूर कीजिए, नींद को थोड़ा सा कुर्बान कीजिए। और वैसे भी हदीस मुबारक है कि सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। और फरमाया जैसे अल्लाह और उसके रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं, ऐसे सहरी करने वालों पर भी वही रहमत नाज़िल होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब हम हिना की जानिब जाएंगे। हिना, हदीस के हवाले से आज कुछ बताइएगा। वकार अहमद मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों क्या किस हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं? जी, आज हम बात करेंगे, हदीस है जैसा कि क़यामत के दिन मोमिन के अमाल के तराजू में कोई चीज़ खुशकल्की से ज़्यादा वज़नी ना होगी और अल्लाह ताला बद ज़बान को बहुत बुरा समझता है। वकार साहब, आज हम बात करेंगे खुश इखलाकी के हवाले से, और जो लोग बद ज़बान होते हैं, जो लोग अच्छे से बात नहीं करते, जिनका रवैया माशरे में अच्छा नहीं होता, उस हवाले से साइकोलॉजी क्या कहती है और कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपका इखलाक अच्छा है, आप किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी ओवरऑल बॉडी पे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़? देखिए, इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हैं। एक स्टडी जो है वो न्यूरो साइको सोशल थ्योरी ऑफ स्पीच है, स्टैनफोर्ड की, वो गूगल पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी है। मतलब और भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं इसके हवाले से। हमें देखना ये होगा कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो कि टैबू की शक्ल इख्तियार करके तज़ीक का सबब बनता है, जो कि नहीं करना चाहिए। बुनियादी तौर पे जब भी आप कोई इस तरह का टैबू से जुड़ा हुआ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा है कि आप हल्के हो जाते हैं। गाली दे के या कुछ शदीद किस्म का करके आप हल्के हो जाते हैं। जितना आप हल्का होते हैं, सपोज आप, मैं उसको न्यूरोलॉजिकली कह रहा हूँ कि अगर आप 100 हल्का होते हैं, ठीक है ना, आप एक ईज सा फील करते हैं, आप गाली दे के, वो आप ये समझे कि मल्टीप्लाई होके वो स्ट्रेस जो है वो मुखातिब पे चला जाता है। तो एक तो ये है कि इसकी बदजुबानी की ये वाली बात कीजिए, और जितना भी आप कोई गालम गलूच, अब्यूजिव लैंग्वेज जो भी है, वो हमेशा वो स्ट्रेस जो है वो आप थ्रो करते हैं दूसरे पे, जिसको आप दे रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी जो लैंग्वेज की बहुत सारी इस तरह बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि लैंग्वेज को करती हैं कि ये जो लफ्ज़ है, कोई भी जो लफ्ज़ है, वो अपने अंदर एक एनर्जी रखता है, और जब भी आप उसको थ्रो करते हैं, यानी आपको कभी भी, और इसकी दो हिस्से हैं, एक खुश इखलाकी के हवाले से, और खुश इखलाकी के हवाले से आप देखिए कि आप उस खुश इखलाकी के हवाले से सिर्फ स्माइल को ले लें, सिर्फ एक स्माइल को ले लें। मुझे नहीं याद कि 20-25 सालों में कभी मैं, पुलिस वालों ने मुझे रोका और मैं गाड़ी से नीचे उतरा और मैं स्माइल दी हुई है,
तो उसके साथ ही या कोई भी आपको छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट, कोई थोड़ा बहुत गाड़ी लग जाती है, तो आपको पता है कि हमारे बिहेवियर में एक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो दोनों तरफ से गाड़ी से जो भी उतरते हैं तो वो गुस्से और एग्रेशन के साथ उतरते हैं, बिल्कुल, तो क्लैश हो जाता है। उनमें से अगर एक भी मुस्कुराता हुआ उतरे, सिर्फ एक स्माइल के साथ, तो दूसरा ऑटोमेटिकली, मतलब बहुत सारी जगहों पे आप सिर्फ वेव कर देते हैं तो बहुत कुछ, मतलब बहुत बेहतर। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। मलिक हमें हदीस के हवाले से भी बता रहे थे, और रवैया जो साइकोलॉजिकली होता है उसका शेर मियां दाद साहब भी हमारे साथ और मौजूद पुलिस है। वालों के हवाले से उन्होंने इतनी अच्छी बात की है, पुलिस वाले भी इंसान है बेचारे, ड्यूटी कर रहे होते हैं हमारी तरह ही, हाँ, तो वैसे थोड़ा सा वाकई, ताउन, I थोड़ा सा agree, करना चाहिए, ज़रूरी है। खान साहब चूँकि मौजूद हैं, बिला तवक्कुफ, क्योंकि शहनशाह बीबी पाक का दिन है आज, तो उनके बारगाह अक़दस में पेश करूँगा उनका कलाम। नूरे रसूल पाक की तनवीर आप हैं, मौला अली के फैज़ की जागीर आप हैं, खातून खुल्द साहिबे तौकीर आप हैं, सैयदा खदीजा कुबरा की तस्वीर आप हैं, तू मादिरे हुसैन है, तू मादिरे हुसैन है, नबी की तू है जान सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। हसन हुसैन आपके हैं लाडले पिसर, लाडले पिसर, हाँ है बीबी दो जहां में तेरी जात मोतबर, जात मोतबर, तू वार से बहिश्त है, तू वार से जहां सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। अल्लाह के सब खजानों की मुख्तार आप हैं, मुख्तार आप हैं, नबी के दिल का चैन और करार आप हैं, करार आप हैं, हाकिम है तू हुक्म तेरा चले यहाँ वहाँ सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। या सैयदा आप पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम, आप पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम, तू मादिरे हुसैन है, नबी की तू है जान सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह, बहुत इतना खूबसूरत, खूबसूरत जिक्र है बहुत और खूबसूरत। कितने खूबसूरत अंदाज से आपने पेश किया। जब भी ऐसा कलाम पढ़ा जाता है तो बहैसियत आर्टिस्ट एहसास क्या होता है? ये तो आमद के बगैर का है भी नहीं है ये फ़न, ये गाना। पहले तो ये सोचना चाहिए कि जिस तरह कोई नौकर अपने मालिक की तारीफ करता है ना, तो कहता है मैं फलाने का नौकर हूँ, यानी बड़ी बर्तरी। पहले तो उनके जिक्र से ये समझे कि हमारे मालिकों का जिक्र हो। जब आप ये सोचेंगे तो आप अश्क बहार हो जाएंगे, आपको वो जो हुब है, जो प्यार है, वो आपकी पूरी सूरत पे आ जाएगा। तो जब भी मैं पढ़ता हूँ अहले बैत का या बीबी पाक का ख़ास तौर पे, ट्रांसमिशन पे शायरी भी कर रहा हूँ, तो बस ये है कि मैं रोता रहता हूँ,
सरकार के इश्क में आपके आपको पता ही भी बड़ी सादत की बात है ये बड़ी एक फज़ाइल बात तो सुन के रोना सिर्फ इतना सोच रहे हैं ना ये हमारे मालिक हैं, तो बस यही लफ्ज़ काफ़ी है। बहुत खूबसूरत बात है मौलाना, क्योंकि आज ऐसा जिक्र, यकीन माने कोई ऐसी बरकत हो गई। वैसे तो हर नाम ही जिसका हम नाम तस्करा करते हैं, लेकिन आज तो ऐसा कुछ बरकत का माहौल चल रहा है कि हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं, जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो इस हवाले से कुछ भी इज़ारे ख्याल कीजिए, फिर 2 मिनट 1 मिनट होगा, देन वज़ाइफ और दुआ की जानिब हम आ जाएंगे। बीबी फातिमा खातून जन्नत का एक एक अमल हमारे लिए और पूरी कायनात के लिए मशाल राह है। एक मरतबा मेहमान आए तो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि इस मेहमान को मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। अपने घर गए तो वहाँ भी कुछ ना था, तो बीबी फातिमा के पास गए तो वहाँ कायनात के सारे ख़जाने तो थे, लेकिन ज़ाहरी तौर पर खाने के लिए कुछ ना था। तो अपनी हया वाली चादर, ज़रा गौर कीजिए, अपनी हया वाली चादर खादिम के ज़रिए या पर्दे की आड़ में आके हज़रत सलमान फ़ारसी को पकड़ाती हैं और फरमाती हैं कि फ़लाँ शमऊन यहूदी जिसका कारोबार है, किराना स्टोर है, उसको जाके आप ये गिरवी रखवा दें और उससे उधार राशन ला दें ताकि मैं मेहमान को खाना खिला सकूं। यहूदी को सूरत हाल जब मालूम होती है तो आंखों से अश्क बार के कायनात में ऐसे घराने भी हैं, अल्लाह की कसम, तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता। तो ये सुनते ही शमऊन यहूदी सारा सामान लेकर खुद हाजिर होता है और कहता है हमें भी अपनी गुलामी में कबूल फरमा दीजिए। तो उनका एक एक अमल हमें ऐसा मिलता है और उनकी ग़ुलामी से ही हमें इज़्ज़त से मिलेंगी। आज मैं इज़्ज़त के हवाले से एक वजीफ़ा जो मेरे इंतहाई महबूब और मेरे बरादर मुकर्रम जनाब जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, जो मुझे मीडिया में 3 साल तक कहते रहे कि आएँ आएँ और मैं ना आता रहा। बहरहाल उनको मैंने एक वजीफ़ा, जब मेरी फ़र्स्ट मुलाकात हुई, ये तकरीबन आज से कोई 20 साल आप पीछे चले जाएँ, तो मैंने कहा जुनैद भाई मशहूर होना और चीज़ है, मुअज़्ज़ज़ होना और चीज़ है। तो इतनी गाढ़ी उर्दू उनको समझ ना आई, कहते क्या मतलब, अभी नए नए गाना छोड़ के आए थे इस तरफ। तो मैंने कहा पॉपुलर होना और चीज़ है और कोई रिस्पेक्ट करे, दोनों में बड़ा फ़र्क है। हाँ ये तो है। मैंने कहा अगर हो सके तो रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद और ख़ास तौर पे जुम्मे वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद या अज़ान के बाद या मुइज़्ज़ु, इसको आपने 41 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक। अल्लाह पाक इतनी इज़्ज़तें देंगे कि लोग मिसालें देंगे। और जुनैद भाई ये कहा करते थे कि इमरान ये तेरा एहसान मेरी नस्लें भी ना दे सकेंगी। मौलाना साहब दोबारा हमारे सुनने वालों के लिए एक बार या मुइज़्ज़ु, या मोइज़्ज़ु 41 मरतबा। और ख़ास तौर पे आज पहला जुम्मा है और ये जो हम सहरी इफ्तारी के करीब जा रहे हैं, ये बड़ा ही कबूलियत का वक़्त है। दरख्वास्त है कि रोना ना आए तो रोने वाली सूरत ज़रूर बना लिया करें। और इस वक्त बड़ी रहमत व बरकतों का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ करीम रब, हम गुनाह कर कर के थक चुके हैं, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमें तौबा की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह गुनाह कर कर के थक चुके हैं, या अल्लाह तेरे फ़ज़ल तेरे करम के बग़ैर या अल्लाह हम इससे नहीं निकल सकते। या अल्लाह आज बड़ी निस्बतों वाला दिन है। या अल्लाह इसी माह मुबारक में बीबी फ़ातिमा का निकाह भी होता है और इसी मुबारक महीने के अंदर वो दुनिया से कामयाब होकर पूरी कायनात की सरदारी समेटते हुए या अल्लाह दुनिया से पर्दा फरमाती हैं। या अल्लाह उनकी बरकत से हमारी माँओं बहन बेटियों को उनकी हया का कोई ज़र्रा नसीब फरमा दे। या अल्लाह जैसे उन्होंने अपनी सास को सास ना समझा, माँ की तरह खिदमत करके दुआएं ली, या अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की माँ बहन बेटियों को उसी तरह अपनी सासों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह जैसे उन्होंने अपनी सुतीली माँओं की दुआएं लीं, या अल्लाह हमारी बेटियों को, बहनों को, या अल्लाह बच्चियों को अपनी सगी माँओं की कम अज़ कम दुआएं लेने वाला बना दे। या अल्लाह आज बच्चे भी वालिदैन को नाराज़ कर रहे हैं, भाई भाई को नाराज़ कर रहा है। या अल्लाह सबको तौफ़ीक़ अता फरमा कि एक दूसरे को राज़ी करने वाले बन जाएं। या अल्लाह इस वक्त रोज़ाना ऐलान होता है, आज हमारा कोई अज़ीज़ जेल में चला जाए तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। ऐ अल्लाह इस वक्त तेरी तरफ से परवाना मिलता है, ऐ अल्लाह हमारा भी उन लोगों में शुमार फरमा दे। इस वक्त रोज़ाना परवाना और आज जुम्मे का दिन है, या अल्लाह हमारा भी नाम शुमार फरमा दे, हमें भी जहन्नम से बरात अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे महबूब ने फरमाया, बड़ा खुशकिस्मत है जिसे आंसू बहाने की तौफ़ीक़ अता फरमाता है, बड़ा कम किस्मत है जिसकी आँखों को तो खुश कर देता है। ऐ करीम रब,
اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری آنکھوں میں نمی پیدا فرما، دلوں میں نرمی پیدا فرما۔ اے اللہ جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اے کریم رب ہم سب کو در در کے رونے سے بچا دے یا اللہ، ہم سب کو در در سے رونے سے بچا دے یا اللہ۔ یا اللہ جس دیس کو اسلام کی بنیاد پر مدینہ منورہ کی نسبت سے بنایا گیا یا اللہ، اسی نظام کو یہاں قائم دائم حکمرانوں کو بھی عوام کو بھی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہم سب کو ان خیروں کے اندر، ان دعاؤں کے اندر یا اللہ ہمارا بھی حصہ شامل حال فرما۔ جن چیز سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما یا اللہ۔ جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا، حرمین شریفین میں بھی اکٹھا فرما، اور جنت میں بھی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ ہمارے پلے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیرے محبوب سے، تیرے محبوب کے گھرانے سے، تیرے محبوب کے غلاموں سے سچی محبت کرتے ہیں یا اللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے یا اللہ۔ اس محبت کی لاج رکھتے ہوئے جتنے بھی ہمارے یہاں عزیز تشریف فرما ہیں اور پوری امت میں جہاں جہاں لوگ ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا اللہ، ان سب کو ساری خیر عطا فرما، بلائیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ایکسپریسو خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اور اس وقت ہم نے جانا ہے ایک بار پھر ہمارا سلسلہ ہے حافظ طاہر اشرفی صاحب، جو کہ روزانہ کسی اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ سو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سا اہم موضوع ہے جس پہ حافظ صاحب بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا لنعمہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى عباد الله الصالحين، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ نے قرآن کریم میں روزے کو تقوی کہا، اس لیے تمہیں کہا ہے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور سورۃ بقرہ کی پہلی آیت یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ روزہ بھی اللہ کہتے ہیں اس لیے تمہیں رکھوا رہا ہوں تم متقی بن جاؤ، اور قرآن بھی اس لیے اتارا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کون ہے؟ میں بہت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے والا۔ قرآن کریم متقی کی جب تعریف بیان کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ آج ہم بیٹھے ہوتے ہیں گپے لگا رہے ہیں، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، کوئی بہانہ لگاتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 5 بار اذان آ رہی ہے، 5 بار۔ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، اس بلا رہا ہے تمہارا خالق۔ کون؟ سارے دنیا کے بادشاہ جمع ہو جائیں، کسی کو ایک گندم کا دانہ نہیں دے سکتے، اور میرا اللہ چاہے تو تجوریاں 1 منٹ میں بھر جائیں، زمین ساری بھر جائے، اور نہ چاہے تو بے موسمی بارش کر دے، سارا کا سارا کچھ چلا جائے۔ وہ خالق و مالک دعوت دے رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ تمہارا رب کہہ رہا ہے آؤ مصلی پہ کھڑے ہو کے مجھ سے بات تو کرو۔ اس ملاقات کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ روزہ اور قرآن کی یہ آیت جو ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کا تعلق کیا ہے؟ روزہ بھی صبر کا نام ہے، حلال سامنے نہیں کھانا، ہاں حلال سامنے ہے نہیں کھانا، صبر ہے۔ غیبت نہیں کرنی، آئی ہوئی ہے، خبر آئی ہوئی ہے، دل کر رہا ہے فون اٹھاؤں بات کروں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ غیبت ہے کیا؟ یہ بھی چلتے چلتے بتا دوں، غیبت یہ نہیں ہے کہ کسی میں عیب ہے اور آپ نے بیان کر دیا۔ غیبت یہ ہے کسی میں عیب ہے
اور آپ نے اگلے بندے کو اس کا عیب بتا دیا، یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں عیب نہیں ہے اور آپ نے اگلے بندے کو بتا دیا تو یہ تہمت ہے، جس کی سزا ہے. سارا دن آج ایک میسج آتا ہے، ہر کوئی اسے چلا دیتا ہے، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل. شام کو پتہ لگتا ہے جھوٹ ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا. لہذا نماز قائم کرنا اور لوگوں پہ خرچ کرنا، مستحقین کی مدد کرنا، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے تقوی والوں کی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان حضرات نے لکھا ہے، روحانیت جو رمضان میں پیدا ہوتی ہے وہ روحانیت پورا سال 11 مہینے آپ پر اثر انداز رہتی ہے. بھوکے پیاسے رہنے کا نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ بھی راضی نہیں اور بھوک بھی کاٹ لی. اس سے نکلنا کس طرح ہے کہ ہم آج ارادہ کر لیں کہ جتنی دیر ہم گفتگو کرتے ہیں ہم نے 1 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ خاموش رہنا ہے، یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اور غیبت تو بالکل نہیں کرنی. کوئی آپ سے آگے کہ فلانا ایسا اسے کو، یار وہ ہوگا بھائی، تو میرے کیوں اعمال تباہ کر رہا ہے؟ بڑی مشکل سے نیک اعمال ہوتے ہیں، وہ بھی اٹھا کے دوسرے کو دے دو. یہ بڑی عجیب چیز ہے. ہم غیبت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، کینہ اس لیے رکھتے ہیں کہ فلاں ہمارا دشمن ہے، اس کی ایسی کی تیسی، اس کو جو ہے، اور اس کا کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں. اور جو میں نے کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، روزے میں صبر بھی ہے اور نماز کی طرف بھی ہم راغب ہوتے ہیں، مسجدوں کی طرف ہم جاتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں. یہ بدقسمتی ہے، رمضان ختم ہوتا ہے پھر ایک صف کے نمازی رہ جاتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. ہمیں نمازوں کو قائم کرنا ہے. ہماری نمازیں، مجھے علم ہے مولانا صاحب توجہ نہیں، بھئی توجہ خود بخود ہو جائے گی، شروع تو کرو. تیرا کام اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا ہے، اگلے معاملات اللہ جانے اور اللہ کی رحمت جانے. دیٹ از دا فیکٹ. یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ کتنے قیمتی ایام ہیں، ہم سارا کچھ چھوڑ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ دیں. کرونا کے ایام ہیں اور احتیاطی تدابیر اور احتیاط بہت ضروری ہے. یہ تیسری لہر نے دنیا کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے ملک کے اندر اس وقت بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آئیں مل کر کوشش کریں کہ ہم خود بھی محفوظ ہوں اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں. ہم خود بھی صحت مند رہیں اور دوسروں کو بھی صحت مند رکھیں. اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. خیر رمضان. حافظ طاہر اشرفی صاحب کو آپ سن رہے تھے اور اب پروگرام کا آخری حصہ ہے ہمارا. بالکل. ہمارے ساتھ ننھی سے ایک ثنا خواں بھی موجود ہیں، شہریار ناصر. ان سے ہم ریکویسٹ کریں کہ ہمیں کچھ سنا دیں. کرم آج بار آئے، بام گیا ہے، کرم آج بار آئے، بام گیا ہے، زباں پہ محمد کا
नाम आ गया है करम आज बालाए।